لله رب العالمين. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضر جمعہ، اللہ جل جلالہ عمن اوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے پاک گھر میں آ کر جمعہ کی قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو جو تلاوت کی ہوں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایک گناہ سے بچنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس گناہ سے بچنے کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ گناہ انسان بہت حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسی ہے کہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جو عورتیں اور مرد جو جانا جائیں گے وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. آج ہم اور آپ زبان سے کچھ بھی وقت دیتے ہیں، سمجھتے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو. جسے ہم اور آپ غیبت کہتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، یہ سب گناہ میرے دوستو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ سوچتے نہیں، اور یہ ان کی جو مقبول نیکیاں ہے. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تو آپ کے اندر جو مقبول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول والا نیکیاں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر اس انسان کو دے دیتا ہے. کسی پر حسد کرنا انسان کی جان بھی لے لیتا ہے، اور قبر کے اندر غیبت کرنے والوں کا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، سواری پر سوار تھا، ایک قبرستان سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بلکنے لگی، اچھلنے لگی. صحابہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ قبر والوں کو، یہ دو جو قبر ہے، یہ دونوں قبر والوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کر رہا ہے، ان دونوں کو قبر بھی عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی گناہ نہیں ہے جو انسان اس سے بچ نہیں سکتا. یہ کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا تھا، یہ سود نہیں کھایا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے یہ اس کا کیا گناہ ہے جو قبر کے اندر عذاب ہو رہی ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایک یہ تو ہے جس کے قبر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا. اور فرمایا یہ دوسرے قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے انسان کو، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس لیے ان دونوں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آج لوگ غیبت کو کچھ سمجھتے نہیں، اور زبان سے لوگ
پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں تسبیح لیے ہیں لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے نکلے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں، یہ سب میرے دوستو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو روزے ان کو اتنا نڈھال کر دیا کہ ان کی جان جانے لگی، جان جانے کے طرح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول دو عورتوں کو روزہ اتنا تکلیف دے رہی ہے کہ اس کے جان جانے کی طرح ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، روزہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کو بلایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا ان دونوں عورتوں کو کہو کہ اس پر قے کرے۔ فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو امتوں کو سمجھانا مقصد تھا۔ وہ عورت کہتی ہے ہمارے پیٹ میں خالی ہے، ہم کیا، ہمارے پیٹ سے کیا نکلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انگلی کو حلق کے اندر انگلی ڈال کر تم کھیل کرو۔ میرے دوستو جب انہوں نے انگلی کو حلق میں ڈال کر پیالے کے اندر قے کیا تو اس پیالے اس کے زبان سے اس کے پیٹ سے تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون کا لطفہ نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایّاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کیا کوئی یہ چیز محفوظ رکھتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرتے ہو؟ تو میرے دوستو ایّاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا روزہ انہوں نے رکھا اور روزہ رکھ کر انہوں نے غیبت کی، وہی چیز تازہ خون، وہی گوشت کا تازہ گوشت اور خون کا لطفہ نکلا، یعنی ان دونوں عورتوں نے کسی کی غیبت کی۔ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، کسی کو دیکھو تو اس کی غیبت۔ میرے دوستو یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، بہت زیادہ صدقہ خیرات نفل اور تہجد اور سب کچھ پڑھتی ہے، لیکن اس سے زبان اس کے چلتی ہے، وہ لوگوں کی غیبت بھی کرتی ہے اور اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ کے پاک نبی کے پاس ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو صرف فرض ادا کرتی ہے، نفل چیز کوئی ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے لیکن اس آدمی کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اپنی زبان سے وہ جو بولتے ہیں وہ بہت پیاری بات نکالتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کو جنت کی بشارت دے دو، اس عورت کو جنت کی بشارت دے دو۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرے بیٹے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو ایسے باہر نکال کر دونوں انگلی سے پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ یہ زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو، اسی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حسد اور یہ میرے دوستو کسی کی غیبت کرنا ایک ایسے گناہ ہے کہ آپ کی مقبول نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح چولہے کے اندر سوکھی لکڑی کو دے دینے اس کے بعد وہ کیسے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک ہے کسی کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کو دیکھ کر جلنا، یہ ایک ایسی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو جو حسد کرتا ہے اسی کی جان اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر عجیب عجیب واقعات پیش آئے ہیں اور حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے واقعات صحابہ کو سنایا اور بتایا تاکہ ہم سب اس واقعات کو سن کر پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ فرماتے ہیں حدیث کے اندر آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور ایک اس کی ماں بوڑھی ماں تھی، اس کی بوڑھی ماں نیک تھی۔ اس آدمی نے شادی کیا، شادی کرنے کے بعد اس اپنے
اس آدمی نے اپنی بیوی سے بہت اس کو محبت ہو گئی، اور اتفاقاً میرے دوستو اس عورت کی ماں بھی بوڑھی تھی، یعنی اس آدمی کی ساس بھی بوڑھی تھی، اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو اس آدمی نے اپنے ساس کو بھی اپنے گھر میں لے آئی۔ یہ 4 آدمی ہو گئے، ایک میاں بیوی اور ایک ماں اور ساس۔ لیکن اس کی ماں جو تھی، لڑکے کی ماں جو تھی، وہ نیک تھی، اور اس کے بیوی کی جو ماں تھی وہ حسد کرتی تھی، وہ غیبت کرتی تھی، وہ چغلی کرتی تھی، اور اتفاقاً دونوں نابینا تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو بہکاتی تھی، طرح طرح کی باتیں کہتی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر ساس اور بہو کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ ایک دن ایسا کیا میرے دوستو، وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ جب بھی گھر آؤ تو گھر کے اندر لڑائی، ساس اور بہو کے اندر لڑائی، یعنی اس آدمی کی بیوی اور ماں کے اندر لڑائی۔ وہ پریشان ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو، اس آدمی نے سوچا اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں، اور اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا اور جنگل کے اندر لے جا کر رکھ دیا۔ وہ آدمی سوچا کہ یہاں درندے اس کو کھا جائے گا، چیر پھاڑ کر دے گا، روز گھر کے اندر پریشانی سے اچھا ہے کہ میری ماں ہی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو یہ سوچ کر وہ جنگل کے اندر جہاں درندے رہتے ہیں، جہاں چیر پھاڑ کھا جانے والے جانور رہتے تھے، ایسی جنگل کے اندر اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر وہ نوجوان آ جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، جب شام ہو گئی، چاروں طرف اس بڑھیا کے چاروں طرف شیر اور چیتے اور طرح طرح کے جانوروں نے آ کر گھیر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بڑھیا کو پوچھتا ہے، بتاؤ یہ تمہارے کے اندر کس چیز کے کانوں کے اندر آواز آ رہی ہے؟ وہ چاروں طرف شیر اور چیتے تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی یہ بہت پیاری آواز ہے، یہ تو گائے کی آواز معلوم ہوتی ہے، یہ تو اونٹوں کی آواز لگتی ہے، یہ تو بکرے اور بکریاں کی آواز لگتی ہے۔ میرے دوستو وہ فرشتہ کہتا ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، یہ کہہ کر تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ کرنا تھا کہ پورے کے پورے جنگل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے سے، بکریوں سے، اونٹوں سے بھر دیا۔ صبح ہوتی ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ جا کر دیکھو میری ماں کی کیا حال ہے، میری ماں کو تو نہ جانے شیر چیٹوں نے کھا کر ختم کر دیا ہوگا، جا کر اپنی ماں کی حالت کو دیکھوں۔ لیکن جب وہ نوجوان جنگل آتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹ، گائے، بکریاں اس کی غلامی کر رہی ہے، چاروں طرف گھوم رہی ہے۔ وہ نوجوان اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوا اور فرمانے لگی میری امی کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے گائے آ گئی، یہ کہاں سے بکریاں، اونٹ یہ کہاں سے آ گئے؟ میرے دوست کہنے لگے بیٹا تو نے میری نافرمانی کی اور اپنے بیوی کے اطاعت کی، تو نے میری نافرمانی کی اور تو نے اپنے بیوی کے اطاعت کی، اس کے اور میں نے صبر کیا، یہ میرا صبر کا بدلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا صبر کا پھل دے دیا۔ وہ نوجوان اپنی ماں کے پاؤں کے اندر گر جاتا ہے اور معافی مانگنے لگتا ہے کہ میری ماں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، وہ بیٹے نے اپنی ماں کو گھر لے کر چلا گیا، تمام کے تمام جانور، گائے، بکریاں سب لے کر چلا گیا۔ اب جب گھر لے کر گیا تو اس کی بیوی نے یہ مال و دولت دیکھا تو وہ اس آدمی کے بیوی نے اور اس کی ماں نے تو اس پر حسد ہو گیا، اس کو برداشت کہاں ہوتی۔ اب وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ میرے بوڑھی نابینا ماں کو بھی جنگل کے اندر پھینک آؤ، جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا وہیں پر میری ماں کو بھی چھوڑ کر آؤ، تاکہ میری ماں بھی آ کے مال جمع کر کے آئے۔ وہ آدمی کہنے لگا ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا،
لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ جب تک تو میری ماں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر نہیں آئے گی میں تم سے ناراض رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ بہت ضد کرنے لگے وہ، اس کی بیوی نے آخر کر اس بڑھیا کو، اپنی ساس کو آدمی لیتا ہے اور جنگل کے اندر اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اسی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، چاروں طرف شیر اور چیتے اور چیڑ پھاڑ کھا جانے والے جانور آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ اب یہ حسد کرنے والی، یہ جلن، یہ غیبت کرنے والی، یہ ساس اور بہو کے اندر لڑانے والی عورت تھی۔ فرشتے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارے کانوں کے اندر کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے فرمائی میرے کانوں کے اندر تو ایسی آواز آ رہی ہے کہ یہاں درندے ہیں، یہاں چیڑ پھاڑ کھا جانے والے جانور ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے چیڑ کر پھاڑ کر ٹکا مٹی کر دے گا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو رات ہوتی ہے، شیر اور چیتے نے اس بڑھیا کو چیڑ پھاڑ کر تمام کیا ختم کر دیا، اس کو ایک ایک ٹیکا اور بوٹی کو ختم کر کے سب کو چیڑ پھاڑ کر ختم کر دیا۔ صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو جگایا اور فرمایا جلدی جاؤ، جا کر دیکھو تو صحیح میری ماں نے کتنا مال جمع کیا۔ جب وہ آدمی آتا ہے جنگل کے اندر تو اپنی سانس کا کہیں پتہ نہیں، چاروں طرف دیکھتا ہے کیا وہ مویشی کیا جمع کرے گا، یہ مال و دولت کیا جمع کرے گا۔ دیکھا کہ 2-4 ہڈیاں پڑی ہے، اس کو اٹھایا اور اپنے بیوی کے گھر لے جا کر اپنے بیوی کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ مال ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری ماں کو شیر اور چیتوں نے کھا لیا تو انہوں نے اس چیز کو حسد کر رہا تھا، اس پر افسوس ہوا اور کہا یہ کیا ہو گیا۔ میرے دوستو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اپنی ماں کے غم کی وجہ سے وہ کھل کر اور اسی غم کی وجہ سے اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسد ہے، کسی پر دیکھ کر جلنا، کسی کو دیکھ کر حسد کرنا، یہ ایک ایسی گناہ ہے کہ انسان کو جان لے لیتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا دین سکھا رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں، اور بتاتے بتاتے اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی شخص آنے والے ہیں، ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی آنے والے ہیں۔ تمام صحابہ کی آنکھوں کی فوکس، تمام صحابہ کی آنکھوں کی نظر اسی گیٹ کے طرف رہا کے دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گزرا، ایک انصاری کو دیکھا کہ وضو کیا ہوا ہے اور داڑھی سے پانی کا قطرہ گر رہے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتا لیے ہوئے اور مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرے دوستو اور پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر صحابہ کو کیا خطاب کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں، اور سکھاتے سکھاتے پھر کہا میرے صحابہ ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی آنے والے ہیں۔ تمام صحابہ پھر اسی گیٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ جنتی شخص کون آنے والے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں نے دیکھا کہ وہی صحابی اسی شکل کے اندر آ رہے ہیں، اور پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، صحابہ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے فرمایا میرے صحابہ ابھی اس گیٹ سے ایک جنتی آنے والے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن بھی اسی شکل میں وہی صحابی کو دیکھا کہ وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور جوتا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں اور نفل نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس مجمع کے اندر ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی چیز عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اتنا عبادت کرتا تھا کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور پوری رات تہجد پڑھتا تھا اور دن رات
کے اندر پورا ایک قرآن مکمل پڑھتا تھا. یہ ایسی عبادت کرنے والا صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دی اور تینوں دن یہی آیا ہے، چلو میں اس کے گھر جا کر دیکھتا. میرے دوستوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے ہیں اور فرمایا چچا جان میرے والد صاحب سے تھوڑی انبن ہو گئی ہے، لڑائی ہو گیا ہے، اس لیے 2-3 دن میں آپ کے گھر میں رہنے چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا رہ جاؤ. اس کا مقصد کیا تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کر دیکھوں گا یہ کون سے عمل کرتا ہے. رات ہو گئی، دونوں کو بستر لگ گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آتے ہیں اور کیا کہ کھاٹ کے اندر سو جاتے ہیں، چادر ڈال لیتے ہیں اور یوں کر کے چادر سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کیا عمل کرتا ہے. اور وہ صحابی آتے ہیں، وہ انصاری جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت کی کہ جنت کی، وہ بستر پر آیا، اللہم باسمک اموت واحیا پڑھا، سونے کی دعا پڑھی اور سو گیا اور پوری رات سوتا رہا. یہ سوچتے ہیں کہ اب اٹھے گا کوئی عمل کرے گا، اب اٹھے گا کوئی عمل کرے گا، لیکن کوئی عمل نہیں. یہ سوچنے لگا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید آج تھکے ہوئے آئے ہوں گے اس لیے کل بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کل بھی جب آیا رات آئی تو میں نے سو لیا، میں اپنے بستر پر گیا اور میں چادر ڈال کر چادر کے کنارے سے میں دیکھنے لگا کہ یہ اٹھے گا اور کون سے عمل کرے گا، لیکن پھر یہ بستر پر آتا ہے وہ انصاری صحابی، اللہم باسمک اموت اور سو جاتا ہے. 3 دن ایسے گزر گیا، کوئی عمل نہیں رات کو. حالانکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر کوئی منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عمل نہیں کیا. میرے دوستو جب 3 دن گزر گیا تو وہ کہنے لگے چچا جان میرے والد صاحب سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی انبن نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی شخص آنے والے ہیں، آپ آئے. پھر اگلے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں اس گیٹ سے، پھر آپ آئے. پھر تیسرے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنتی آنے والے ہیں، آپ آئے. 3 دن اللہ کے رسول نے بشارت دی، لیکن میں نے تو آپ کو یہ عمل کچھ نہیں دیکھا. اور بشارت دینے والا کون ہے کہ اللہ کے رسول، لیکن آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ پھر نہیں بیٹھ رہا ہے. بشارت جس کی زبان سے میں سن کر آیا ہوں وہ ساری کائنات کو درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ پھر نہیں بیٹھ رہا ہے، کیا بات ہے. میں دوست آخری بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سننا. کہا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹا، میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، میرا عمل یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. یہ مایوس ہو کر جانے لگا، یہ مایوس ہو کر جانے لگا. 2-4 قدم جاتا ہے، پھر انہوں نے بلایا کہ ادھر آؤ بھتیجے، میرے بیٹے ادھر آؤ. کہا کہ تو نے جو دیکھا ہے یہی میرا عمل ہے، لیکن ایک عمل اور ہے. تو یہ حضرت یہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پوزیشن پر آ جاتے ہیں اور فرمایا بتائیے وہ کون سی عمل ہے. اچھلنے لگتے ہیں کہ جلدی بتائیے وہ کون سی عمل ہے، آپ کون سی عمل کرتے ہیں. میرے دوستو اپنے دل کو دکھایا، اپنے دل کے طرف ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے بھتیجے یہ جو دل ہے میرا، یہ جو میرا دل ہے، اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی کے بارے میں بھی نفرت نہیں ہے. اور ایک دوسری بات بتائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہوئی ہے، کسی کو بنگلہ دیا ہوا ہے، کسی کو گاڑی دی ہے، اور اگر کسی کو کچھ مال و دولت دی ہے، اس چیز کو دیکھ کر میرے دل کے اندر حسرت نہیں ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا ہوں. اللہ میرے دوستو وہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ایک عجیب سانس لیا اور ایک غم زدہ ہو کر فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں 3 دن اللہ
اللہ کے رسول نے بشارت دی، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اسی لیے اس دل کو کسی کے بارے میں کینہ کپٹ بغض مت رکھو، کسی کے بارے میں کینہ کپٹ بغض مت رکھو، اس دل کو صاف رکھو، کسی کو دیکھ کر جلو نہیں۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، اس کو دیکھ کر حسد مت کرو، جلو نہیں۔ کوئی نیک آدمی کوئی کسی کی غیبت، کسی کے بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو مجھے، 2 چیزوں کو جو انسان مجھے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اس انسان کے لیے جنت الفردوس کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اس سے کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی کے تہمت نہیں لگاؤ گے، کسی کے چغلی نہیں کرو گے، اور ایک اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی شہوت کی جو جگہ ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ یہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں جنت الفردوس کا ضامن بن جاتا ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں کی ہے۔